دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہوں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے امید نہیں، ایسی چیزیں جن کا ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائے، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزے ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں، وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ تو یار ہوتا ہے، یار، ہاں یار مطلب دوست، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کہی جاتی ہے، اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورے مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی طرح پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے، اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ بہتر چیز سے بھی نوازتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ حضرت بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہو، تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی نہیں بلاتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں مجھے کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ جب کوئی اللہ کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یا یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا؟ آج مصیبت آئی ہے
تو اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گنہگار بندہ آخر کار تھک کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گمسم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں تو محبت ہے اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا 1000 گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ کن سے فیکن، وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذن کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اس سے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسان کر دیں، دعا کریں۔ اس سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک تمہاری کمزوریوں اور تمہارے عیبوں سے خوب واقف ہے، مگر وہ پھر بھی پردہ رکھے ہوئے ہے، کسی پر عیاں نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی تمہیں تمہاری غلطیوں اور عیبوں کو دیکھ کر ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے لگی تو جہنم میں جگہ کم پڑ جائے، مگر وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کے عیب تلاشتے رہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ذرا سی بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب سے جج کرنے لگتے ہو؟ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، یہ اتنا چپ کیوں رہتا ہے، اتنا بولتا کیوں ہے؟ پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسانوں کے دل پڑھنا سیکھو۔ کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کی ذرا سی تسلی یا ایک تکلیف دہ جملہ کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا اور زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے، کسی کا بھلا سوچو گے، تو کل کو آپ کے لیے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پر یقین رکھتا ہے، اتنی مشکلوں کے بعد میں۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ جی دور کر دیں گے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ کبھی کبھی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گہراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتانے کی اور پھر مطمئن رہنے کی عادت ڈالیں۔